ریڈیو پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ سامعین، آج تشدد کے شکار لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن ہے اور قومی نشریاتی رابطے پر اس خصوصی مذاکرے میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم۔ سامعین، تشدد ذہنی ہو یا جسمانی قابل مذمت ہے، دہشت گردی انفرادی ہو یا ریاستی قابل مذمت ہے۔ تشدد کرنے والا ظالم اور تشدد کا شکار مظلوم کہلاتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کے لیے ڈٹ جاؤ اور دامے درمے سخنے اس کی حمایت کرو۔ آج کا یہ مذاکرہ اسی موضوع پر ہے۔ چونکہ آج تشدد کے شکار لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن ہے، اس لیے آج کی ہماری گفتگو کشمیر اور فلسطین کے تناظر میں ہوگی۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، معروف تجزیہ نگار، براڈ کاسٹر اور پروڈیوسر جناب مشتاق وانی۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایڈیٹر کشمیر میڈیا سروس جناب ارشد حسین میر۔ بہت شکریہ سر آپ کا تشریف آوری کا۔ اور معروف تجزیہ نگار اور براڈ کاسٹر جناب سلیم ممتاز ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ جی شکریہ۔ آغاز ہم مشتاق وانی صاحب آپ کے ساتھ گفتگو سے کرتے ہیں کہ تشدد ایک رویہ ہے جو بیمار ذہنوں میں پرورش پاتا ہے۔ آپ اس کے محرکات کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کسی شخص کو تشدد پر آمادہ کرتے ہیں، یا کوئی ریاست جب تشدد پر اترتی ہے تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ لیکن جب کسی کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے جدوجہد شروع ہوتی ہے، تو پھر ان لوگوں کو تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں دو بڑے مسئلے ہیں، ایک فلسطین اور ایک کشمیر۔ 1947 سے مسئلہ کشمیر ہے اور 1948 سے فلسطین کا مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مسائل تھے، جن میں مشرقی تیمور تھا، جنوبی سوڈان کا مسئلہ تھا، آئرلینڈ تھا، چیکوسلواکیہ تھا۔ یہ تمام معاملات جو ہے وہ طے ہو گئے، اور لیکن اس کے باوجود جو باقی معاملات ہیں، خاص کر فلسطین اور کشمیر، یہ دونوں ایسے مسئلے ہیں کہ ان کا آج تک کوئی حل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے تشدد کا یہ شکار ہو رہے ہیں ان دونوں لوگوں، یا فلسطینی ہوں یا کشمیری ہوں۔ بالکل تاریخ دونوں کی ایک جیسی ہے، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو رہا ہے، ایک جیسا تشدد ہو رہا ہے، بلکہ جو تشدد پہلے اسرائیل میں ہوتا تھا، جس پہ عالمی رائے عامہ جو ہے شدید رد عمل ظاہر کرتی تھی، وہ بھارت نے اپنا لیے، جس میں سر فہرست لوگوں کا نام پیلٹ گن۔ پہلے اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کے خلاف پیلٹ گن استعمال کر کے ان کو تشدد کا شکار بناتا تھا۔ اب بھارت مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گن کو کشمیریوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور تقریباً 1000 جو کشمیری ہیں جو ہے بینائی ضائع ہو چکی ہے، اور بہت سارے زخمی ہیں۔ اور تشدد کا یہ انتہائی ظالمانہ طریقہ ہے کہ ایک شخص کو، ایک بچے کو جو ہے آپ چھرے کی بندوق سے، چھرے والے کارتوس سے اس پہ چھروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ جو پیلٹ گن ہے پرندوں کو مارنے کے لیے ہوتی ہے کہ بیک بہت سارے پرندے مارے جائیں، تو انسانی جسم پہ یہ استعمال کی، تو یہ ایک تشدد کا انتہائی ایک ظالمانہ طریقہ ہے، وہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل سے وہ تمام ہتھیار، وہ تربیت جو وہاں وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے، وہ بھارتی پولیس کو، بھارتی فورسز کو وہاں دی جاتی ہے، اور بھارت اور اسرائیل کے درمیان جو ہے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ملک لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، چاہے وہ فلسطینی ہوں یا کشمیری، ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اب دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت تقریباً 75 سالوں سے کشمیریوں پر تشدد کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، ان کو دبا رہا ہے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا ہے۔ اب جب سے اس نے 5 اگست 2019 سے ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور دفعہ 370 ختم کر کے اسے بھارت کا حصہ بنا دیا، اب تو وہاں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب 2 دن کی بات ہے پہلے کہ انہوں نے قانون نافذ کیا ہے کہ جو بھی حق خود ارادیت کی بات کرے گا، بھارت کے خلاف بات کرے گا،
ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا جائے گا, وہ قومی ملکیت میں لے لیں گے. یوں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں کشمیری, ان پر ظلم ہو رہا ہے, ان پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور کوئی موقع نہیں چھوڑتا بھارت کے ان کو وہ ظلم و ستم کا شکار نہ بنائے, ان پہ تشدد نہ کرے. تو یہ ایک تازہ ترین میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ظلم کے ان کے طریقے ہیں, اور وہ سلسلے جو ہیں مسلسل وہاں جاری ہیں. جی ہاں, آپ نے کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی تمہیدی گفتگو کی ہے. ارشد حسین میر صاحب, آپ ایڈیٹر ہیں کشمیر میڈیا سروس کے. میں آپ سے یہ کشمیر کے تناظر میں جاننا چاہوں گا کہ کسی کو غلامی پر مجبور کرنا بذات خود ایک ذہنی اذیت اور ذہنی تشدد کرنے کے مترادف ہے. کجا جیسا کہ وانی صاحب نے فرمایا کہ ان کے اوپر وہ چھرے والی بندوق کا استعمال ہو رہا ہے اور ان کو مستقل معذور کیا جا رہا ہے, ان کی بینائی چھینی جا رہی ہے. آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال کو, اور اس کا کوئی حل آپ تجویز کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کا شکریہ. تشدد کی بہت ساری اقسام ہے, جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی کیا میں اس بات کا ذکر کیا ہے, لیکن سب سے بھیانک شکل جو تشدد کی ہے وہ ریاستی سطح پر ہے. جی. جب ریاستی مشنری تشدد کے لیے استعمال کی جاتی ہے لوگوں کو دبانے کے لیے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حق خود ارادیت طلب کر رہے ہوں. پھر معاشرے میں تشدد کی بہت ساری اشکال ہیں. مثال کے طور پر ہم عالمی دن مناتے ہیں خواتین کے حوالے سے تشدد, 25 نومبر کو ہے. بچوں پر تشدد کا عالمی دن منایا جاتا ہے, اور دلچسپ بات ہے کہ اس کا تناظر بھی فلسطینی بچوں کے اوپر ہے کہ 19 اگست 1982 کو جب لبنان اور فلسطین کے بچوں کے اوپر جارحیت کی اسرائیل نے, اور اس کے بعد عالمی سطح پر یہ محسوس کیا گیا کہ ایک دن منایا جائے, چنانچہ اس دن کو مخصوص کیا گیا, عالمی سطح پر منایا جاتا ہے. لیکن یہ ریاستوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیسے رجحانات دے دیں, کیسی نفسیات دے دیں اپنے معاشرے میں لوگوں, کیونکہ مختلف طبقے ہوتے ہیں. طبقاتی تشدد بھی ہے, استحصال ہے, مختلف گھریلو تشدد ہے. جہاں تک بات ہے کشمیر کی, آپ نے کہا کہ کشمیر میں وہ سپریشن کا جو سلسلہ ہے انڈیا کی طرف سے ہے, پیلٹ گنز چلتے ہیں, وہی نہیں بلکہ پاوا, بہت سارے ہتھیار انہوں نے استعمال کیے ہیں. ساؤتھ افریقہ سے انہوں نے منگوائے ہیں, انہوں نے اسرائیل سے ہتھیار منگوائے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ریاستی تشدد کا اتنا بے مہار استعمال کرنے کے باوجود آپ کشمیریوں کو دبا پائے ہیں؟ جی. اگر 73 سال بھارتی قبضے کو ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہیں, انہوں نے پروپیگنڈا مشینیں چلائی ہیں, انہوں نے 8-10 لاکھ فوج لگائی ہے, اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ کسی آبادی والے علاقے میں ملٹری کنسنٹریشن ہے. لیکن 73 سال کے بعد آپ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی بھی اپنے لیے یہاں پہ صورتحال قائم نہیں کر سکے کہ آپ فوج کی ایک بٹالین ایک یونٹ کو ہی واپس بھیج دیں. ڈھنڈورا پیٹتے ہیں دہلی میں کہ یہ دیکھیں جی 5 اگست کے بعد سے ہم نے جو اقدامات کیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب پتھراؤ نہیں ہوتا, فلاں چیز ہو گئی, یہ اچھا ہو گیا, ایسا ہو گیا ہے, اور اب تو اس سال کی تکمیل سے پہلے الیکشن کا ڈرامہ بھی رچانا چاہتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تشدد کی اس پالیسی سے کشمیر فتح نہیں کر پایا. یہ بے شک اس وقت جو سینیریو بنا ہوا ہے کمزوری ہے ہماری سائڈ پہ, پسی ہوئی قوم ہے, دبی ہوئی قوم, ان کی آواز نہیں ہے, وائس لیس ہیں, اور وہ ایک کھلی جیل کے قیدی ہیں, حقوق ان کے معطل ہیں, آواز نہیں ہے دنیا میں. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھارت ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا. الٹا ان کے جذبوں سے بھارت کو ہی شکست مل رہی ہے. ہاں, الٹیمیٹ شکست نہیں ہے, مگر شکست کی تمام صورتیں وہاں پہ بھارت کے لیے موجود ہیں. تو ریاستی تشدد سے اگر آپ سمجھیں کہ آپ فلسطینیوں کو دبا پائیں گے, آپ کشمیریوں کو دبا پائیں گے, ٹھیک ہے, بے انتہا وہ کمزور ہیں, لیکن الٹیمیٹ رزلٹ تمام ان مظلومین کو جو تشدد کا شکار ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں آج کے اس پلیٹ فارم سے پروگرام میں, جنہوں نے بہت ثابت قدمی کے ساتھ ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں. زمانۂ طالب علمی سے سامعین میں ایک شعر محسن نقوی کا فلسطین کے تناظر میں پڑھتا آیا ہوں. ایک فلسطینی بچے کی سالگرہ, اب کہاں وہ گیت گاتی محفلیں, اب کہاں اودو ابیرو آبنوس, چند شموں کی بجائے میز پر رکھ دیے ہیں ماں نے خالی کارتوس. اس شعر کے اندر ایک اذیت کا پہلو ہے, ایک تشدد کا پہلو ہے کہ بچوں کی نفسیات کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ خاص طور پہ مسلمانوں پہ تشدد ہو رہا ہے, ان کی سائیکی کیسی ڈیولپ ہو رہی ہے. میں چاہوں گا آپ سے سلیم ممتاز صاحب کے فلسطین کے حوالے سے آپ فرمائیے کہ یہ باتیں تو ہم بہت شروع سے سنتے آ رہے ہیں
کہ وہاں پہ تشدد کی نہ ختم ہونے والی کارروائیاں ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے، آپ اس کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں سمجھتا ہوں جی اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی مظلوم ترین قوم ہے تو وہ مسلمان ہیں جی، اور وہی سب سے زیادہ کشمیر کے اندر اور فلسطین کے اندر. اور جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں بچوں کا، تو میں سمجھتا ہوں جی یہاں پہ سب سے زیادہ بچے ہی جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. ویسے تو خواتین ان کے ساتھ بھی تشدد کیا جاتا ہے کشمیر کے اندر اور فلسطین کے اندر عصمت دری کی جاتی ہے، لیکن بزرگ جو ہمارے شہری ہیں بہت ہی بزرگ ضعیف العمر ان کے اوپر بھی تشدد کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی ہے کہ ذہنی طور پہ ان بچوں کو ان کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا ہے اور اس تشدد کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ بات آج سے ہی بیٹھ گئی ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ہمارے اوپر سوائے تشدد کے اور کچھ بھی نہیں کیا جاتا. یعنی ہم اس ملک میں، ہم اس ریاست میں رہ رہے ہیں جو ہمیں کہیں سے کوئی سہولت فراہم کرنے کے بجائے، کوئی فیسلٹیٹ کرنے کے بجائے جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف ہمارے اوپر تشدد کرتی ہے، ہمارے اوپر ظلم اور جبر جو ہے وہ کرتی ہے. لیکن جیسے کہ ابھی سارے لوگ ہی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کشمیریوں کے حوالے سے، اور میں سمجھوں جی جس طرح کشمیری اور جس طرح فلسطینی مسلمان ایمان کی جو قوت ہے اس کے ساتھ وہ اپنے حق کے لیے ایسی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ جو تشدد کے حوالے سے ان کے ساتھ یکجہتی کا دن جو ہم منا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں جی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، دونوں کو اقوام کو اور پوری دنیا کو. میں کہتا ہوں بالخصوص اقوام متحدہ کو کہ وہ اس کے اوپر ایک دفعہ نظر ثانی کرے، یہ دیکھے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ مظلوم ہے وہ کون ہے اور ان کے ساتھ کون ظلم کر رہا ہے. تو کیا اقوام متحدہ اگر اپنا صحیح طریقے سے، اگر اپنے صحیح معنوں میں اگر اپنا فرائض جو ہے اس کی سر انجام دہی کریں، تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو تشدد ہے اس وقت جو کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان ہی نہیں بہت ساری باقی جو اقلیتیں ہیں مختلف ممالک میں رہتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ اسی طرح کا جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے، بالخصوص بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں جی آج کے دن ریڈیو پاکستان اور ہم سب، میں سمجھتا ہوں جی پوری پاکستان کی جو اقوام پاکستان ہے، پورے اقوام عالم جو ہے، ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں بطور پاکستانی مسلمان کہ ہم کشمیریوں، فلسطین اور دیگر جہاں جہاں بھی تشدد کیا جا رہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز دم درم قدم سخنے ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. جی یقیناً انشاءاللہ. وانی صاحب، عام طور پہ ریاستی دہشت گردی کرنے والی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ وہ حریت پسند جو قیادت ہوتی ہے اس کو نظر بند کر دیتے ہیں. جیسے کہ حال ہی میں یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تشدد کی ایک بہت بڑی قسم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سزاؤں کے خلاف کس جگہ پہ آواز بلند کی جا سکتی ہے جو سراسر ناانصافی پہ مبنی ہو؟ عالمی عدالت اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے؟ جیسا کہ ابھی ذکر کیا اقوام متحدہ کے بہت سارے فرائض ہیں اس سلسلے میں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے غیر منصفانہ فیصلوں کے خلاف عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے؟ لیکن جی مقبوضہ کشمیر میں بھی جنگی جرائم ہو رہے ہیں اور فلسطین میں بھی جنگی جرائم ہو رہے ہیں، خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم گنوائیں، کون کون سا ظلم نہیں ہو رہا، اور بین الاقوامی قوانین کی وہاں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کو کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جو ہے 2 سال کے لیے نظر بند کر دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، جو ہی 2 سال پورے ہوتے ہیں تو اسے مزید 2 سال کے لیے اسے ایکسٹینشن دے دیتے ہیں یا اور دوسرے کیس میں اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے. یوں اس وقت بھارتی جیلوں میں 16 سے 18 سال سے لوگ ماورائے عدالت جو ہے نظر بند ہیں، ان پہ یہ تشدد کیا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پورا عالمی میڈیا، پوری دنیا اس پہ چیختی ہے، چلاتی ہے. لیکن فلسطین میں اور کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح یہاں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں، حریت رہنما ہوں، عام لوگ ہوں، ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا.
رہ گیا بین الاقوامی عدالت انصاف، تو وہاں پر کچھ مشکلات ہوتی ہیں وہاں پر اس کیس کو اٹھانے کے لیے، لیکن پھر بھی اگر چاہیں تو وہاں پر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، ظلم و ستم کے خلاف وہاں آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اور اس کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ تمام بین الاقوامی جرائم جو یہ عدالت ان کو سنتی ہے وہ وہاں ہو رہے ہیں۔ آپ ماورائے عدالت لوگوں کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں۔ جو یہ بھارتی فوج ہے اس کو اتنے اختیارات ہیں، وہ جسے چاہے پکڑے، جس کو چاہے قتل کر دے، جسے چاہے تشدد کا شکار بنا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، انہیں مکمل چھٹی دی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں اب خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد تو وہاں گورنر راج قائم ہے، کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی ان کے مسئلے مسائل جو ان کو حل کرنے کے لیے کوئی نہیں آگے آ رہا، ان کی آواز بند کر دی گئی ہے۔ ایک کھلی جیل ہے جس میں ان کو یہ 5 اگست 2019 سے رکھا گیا ہے، اور مسلسل وہ اسی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ آگے آنا چاہیے، عالمی عدالت انصاف میں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے، اور کشمیریوں کے اور فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں ان کو بحال کرنا چاہیے، وہاں پر جو تشدد ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ عالمی عدالت سے بھی ہمارا یہی ایک سوال ہے کہ جب دنیا میں آزادی رائے کی بات ہو رہی ہے اور یہ ایک بنیادی حق کے طور پہ یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی رائے رکھ سکتا ہے اور اس کا اظہار کر سکتا ہے، تو کشمیری حریت پسند رہنماؤں کے اوپر اور کشمیریوں کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر یہ پابندی کیوں عائد ہے؟ جی ارشد حسین میر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو اس وقت ہندوستان کی حکومت نے حریت رہنما یاسین ملک صاحب کو گرفتار کیا، یہ ایک تشدد کی بدترین مثال ہے جو قائم کی گئی ہے، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس حوالے سے؟ جی میں وانی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ محمد یاسین ملک صاحب اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر صرف محمد یاسین ملک کو ہی ایڈریس کیا جائے تو یہ موضوع ہمیں کافی کچھ دے سکتا ہے کہ تشدد کے حوالے سے۔ دیکھیں یہی یاسین ملک ہیں جن کو انڈیا نے اعلیٰ ترین سطح پہ اپروچ کیا ہے اور ان کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ ہتھیار رکھیں، یہاں تک کہ وزیر اعظم کی سطح پہ بیرون ملکوں سے بھی ان کو دباؤ ڈالا گیا، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ہتھیار رکھیں اور آپ کو ہم مکمل سیاسی گنجائش دے دیں گے، پولیٹیکل سپیس دے دیں گے، جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن آپ صرف بندوق رکھیں۔ وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن بالآخر جب انہوں نے رکھی تو آج دیکھیے آج ان کے خلاف کس طرح وہ جھوٹے کیسز اور یہاں تک کہ ان کے تختہ دار پر چڑھانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وہ کیسز جو آلریڈی عدالتوں میں 3 بار چل چکے اور ان کی اپنی عدالتوں نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر ردی کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں، اور مہان مودی صاحب اسی ردی کی ٹوکری سے وہ نکال کر ان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو بھارت کی ریاست نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ دھوکے کیے ہیں، اور جب دھوکے کیے جاتے ہیں تو پھر وہ قوم کیا کرتے، اس کے پاس کیا ہوتا ہے سوائے بندوق اٹھانے کے، تلوار اٹھانے کے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا 1947 سے لے کر 1989 تک کشمیری بھارت کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہی رہ کر سیاسی جدوجہد نہیں کرتے رہے؟ کیا حاصل ہوا؟ وہی ریفلیکشن یاسین ملک تھے، انہوں نے جب بندوق اٹھائے اور ان کے ساتھ بہت ساروں نے، تو یہی انڈیا تھا، یہی منموہن سنگھ تھے، یہی را کے بڑے بڑے سربراہان تھے، یہاں تک کہ بیرونی سطح پہ یورپ کی سطح پر ان کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ ہتھیار رکھیں، آپ کو تمام گنجائش دے دیں گے، لیکن نہیں دی گئی۔ آج ان کو یہاں تک کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جب ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جج ان کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جو بیان ہے، اپنی جو چیزیں بیان کرنے والی، اس کی بھی گنجائش نہیں دے رہے۔ تو انڈین ریاست نے ہمیشہ سے اس کے حوالے سے کشمیریوں کو دھوکے دیے ہیں، تو کشمیریوں کے لیے یہ پورا جواز ہے کہ وہ جس حد تک اپنی مزاحمت کو لے جا سکتے ہیں وہ لے جا سکتے ہیں۔ پھر انڈیا کی سطح پہ دیکھ لیجئے، جب بی جے پی یہ الاؤ کرتی ہے اپنے کارکنوں کو کہ وہ مذہب کی بنیاد پر اس جنونیت کا مظاہرہ کریں، دن دہاڑے لوگوں کو ماریں، پھر ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں چل رہے۔ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہیں کہ جتنے بھی لنچنگ کے کیسز ہوئے ہیں ان میں بیشتر ایسے ہیں کہ کسی کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، لیکن ایف آئی آر بھی ان کو ہلکی پھلکی قانون دفعات لگا دی گئی ہیں، اس سے آگے معاملات نہیں بڑھائے گئے، سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو ریاستی سطح پر آپ تشدد کی نفسیات اپنے معاشرے کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ ارشد حسین میر صاحب، آپ چونکہ کشمیر میڈیا سروس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کیا اس کے اندر رول ہے کہ ہم کشمیر کے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے دنیا عالم تک ہم اس کو کیسے پہنچا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ان ایوانوں تک جہاں پہ دنیا کے مقدر کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ تو آپ ذرا فرمائیے کہ ہمارا میڈیا پاکستان کا اس حوالے سے، یا کشمیر کا میڈیا اس حوالے سے کیا رول پلے کر رہا ہے اور کیا اسے کرنا چاہیے؟ جی اپنی بساط کے مطابق تو کرتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اٹھ کر کرنا پڑے گا۔ جی
کیونکہ یہ بیانی کی جنگ ہے، آگے جو دشمن ہے اس کے پاس وسائل ہیں اور وہ بہت بڑے پیمانے پر اپنے وسائل کا حصہ پروپیگنڈے پر پھونکتا ہے۔ بھارت گزشتہ 30 سال سے اپنے اس پروپیگنڈے کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ یہ جی پاکستان کرا رہا ہے، اور وہ کسی حد تک کامیابی ہوئے۔ اگر آپ کو یاد ہو 1994 میں وہاں پہ مغربی سیاح اغوا ہوئے 4، کہا گیا کہ یہ الفاران نامی ایک تنظیم اس نے کی ہے، جی، جبکہ کشمیر میں جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے درمیان تو الفاران نامی کی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، لیکن تاثر قائم کیا گیا ہے کہ یہ مجاہدین نے کیا، ایک خود ساختہ جی۔ پھر برطانیہ کے 2 انویسٹیگیٹیو جرنلسٹس ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی میڈو، اور اس میں انہوں نے تمام یہ کچا چٹھا کھول دیا کہ یہ تو بنیادی طور پر را تھی جس نے یہ سارا ڈرامہ رچا، اور اس میں یہ بھی وہ اخذ نتیجہ کرتے ہیں کہ انڈیا نے بہرحال اس ڈرامے سے دنیا کو یہ تاثر دینے میں کامیابی حاصل کر لی ہے کہ یہ سپانسرڈ ہے، سرحد پار سے ہے، تشدد پر مبنی ہے اور کمیونلائزڈ ہے یہ تحریک۔ تو اس پروپیگنڈے کے پیچھے تو انڈیا آج تک چھپا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں 2008، 2010، 2018 کی جو انتفاضے ہیں کہ کشمیری اپنی شناخت کے ساتھ 15 سال کا نوجوان نکلتا ہے، سینے پہ پیلٹ گولی کھاتا ہے اپنی شناخت کے ساتھ، کیا آپ اس کو کہہ سکتے تھے کہ نہیں یہ سرحد پار سے آیا ہوا ہے؟ کہ کشمیری اپنی شناخت کے ساتھ دہائیوں سے اپنی مزاحمت وہاں پیش کر رہا ہے، لیکن انڈیا نے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک اپنے جرم کو چھپانے میں کامیاب رہا اور ظالم ہو کر مظلوم بنتا رہا۔ تو یہ میڈیا کی ہی اہمیت ہے۔ تو ہمارے ہاں تو کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ جی، اس لیے ممتاز صاحب، میں آپ سے آخر پہ یہ جاننا چاہوں گا مختصر لفظوں میں کہ جس طرح OIC ہماری اسلامک کنٹریز کی آرگنائزیشن ہے، اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں اس کے پلیٹ فارم پہ، اور اسلامی ممالک کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن ہمسایہ ممالک کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جیسے چائنا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے؟ دراصل جو پڑوسی ہیں ہمارے، وہی ہمارے دکھوں میں، ہمارے غموں میں اور ہماری خوشیوں میں جو ہے شریک ہونے کے لیے سب سے پہلے وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ چائنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے، اور پھر اس کا بھی کشمیر کے ساتھ بھی اس کا بھی لداخ کا علاقہ جو ہے اور باقی یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات کے یہ جو علاقے ہیں یہ سارے کے سارے یہ چائنا کے ساتھ ملتے ہیں۔ چائنا بھی اس میں ہمارا اتنا ہی حصے دار ہے جتنا کہ پاکستان، اور میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جو تشدد اور جو ظلم کی لہر جو چلی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کو ختم کرنے میں چائنا بھی اپنا بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح افغانستان اور ہمارے ساتھ جو ایران کا بارڈر ہے، یہ دونوں بھی اسی طرح یہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور ہمارے اسلامی برادر ملک ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایران کی میں خاص کر کے بات کروں گا کہ ایران فلسطین کے حوالے سے جو ہے اس نے بڑا ہی بہترین کردار ادا کیا، اور کشمیریوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیشہ جو ہے ہمارا ساتھ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دیا ہے۔ آپ نے بہت اختتامی گفتگو فرمائی۔ سامعین کرام، ہمارا ایمان ہے کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، لیکن جنت کے حصول کے لیے ہمیں جہاد کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، عالمی سطح پہ ہمیں کوششیں کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ تشدد کے معاملے میں ہمیں دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ یہ خصوصی مذاکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کی پروڈیوسر ہیں روحی بانو، اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی، اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اور آج کے اس خصوصی مذاکرے کے تمام مہمانان گرامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔